الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خاتم النبيين، حبيب رب العالمين، سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة المهداة، وكما قال عليه السلام. قابل قدر علماء کرام، حفاظ اعظام، حاضرین ذی احترام، تاریخ انسانی میں اقوام عالم کے جو حالات رہے، اس نشیب و فراز کی امت کی شکار رہی، عالم انسانی جو مضطرب اور بے چین رہی، چو طرف قتل و خون کا بازار گرم رہا، فتنہ اور فساد کا ماحول عام رہا، نفس پرستی، ہوا پرستی، مادیت پرستی کے لوگ شکار رہے۔ اس درجے انقلابات اور تغیرات اس دنیا میں آئے کہ ہم میں کے شاید بہت کم لوگ ہیں جو ان تغیرات سے واقف ہیں۔ ہمیشہ جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی جھگڑے، ہوا پرستی، فحاشی، عیاشی، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کے جانوں کا ضیاع، یہ حالات سے دنیا دوچار رہی، اور اس وقت بھی بے انتہا کرب میں عالم انسانیت گرفتار ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ درمیان میں ایک ایسا وقفہ آیا جو وقفہ عالم انسانیت کی بے چینی اور بے قراری کو دور کرنے اور ان کی پریشانیوں کو زائل کرنے کا جس نے سامان مہیا کیا، مضطرب انسانیت کو قرار حاصل ہوا، بے چین دلوں کو سکون ملا، فتنہ اور فساد کی راہیں بند ہوئی، عزت اور عصمت کی حفاظت ہوئی، عورتوں کو ان کا مقام دیا گیا، انسانوں کو انسانیت کیا ہے سمجھایا گیا۔
آدمیوں کو آدمیت کیا ہے بتلایا گیا، چھوٹوں اور بڑوں کے حقوق کیا ہے اس کی وضاحت کی گئی۔ وہ لمحہ تھا، وہ موقع تھا جس میں پروردگار عالم نے عالم انسانی پر غیر معمولی فضل فرما کر اس ذات گرامی کو مبعوث کیا جس کے ہم امتی ہیں، جو ذات گرامی رحمت للعالمین بنا کر بھیجی گئی، جو ذات گرامی خاتم النبیین بنا کر بھیجی گئی، جو ذات گرامی حبیب رب العالمین ہونے کی حیثیت سے مبعوث کی گئی، جو ذات گرامی عالم انسانی اور عالم جن کے واسطے ہادی اور رہبر کی حیثیت سے مبعوث کی گئی، اس ذات گرامی کو معلم کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا، جس ذات گرامی کو معلم اخلاق کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا، وہ ذات گرامی میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ تھوڑی سی بات میں نے پہلے اس لیے سنائی اور آج کے حالات میں اس لیے سنائی اور درمیانی حالات میں بہتری کا مختصر سا تذکرہ اس واسطے کیا تاکہ لوگوں کو اہمیت سمجھ میں آئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے اور اس کے ضرورت مند کون کون ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر، تو یہ لفظ ہمارے کا استعمال یہ اظہار تعلق اور محبت کی وجہ سے ہے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے پوری عالم انسانی کے لیے آئے، ہر فرد بشر کے لیے آئے، پوری دنیا انسانیت کی طرف مبعوث کیے گئے۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں تم تمام کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ کی جو تعلیم ہے صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، پوری عالم انسانی کے لیے۔ اب جو دین آپ نے پیش فرمایا اس دین کی تکمیل اور تفصیل کے واسطے تو پورا قرآن شریف سنانا پڑتا، اور ظاہر ہے کہ پورا قرآن شریف سنانے کے لیے نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے نہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ میں پورا قرآن شریف سناؤں۔ رمضان میں ہی نہیں سن رہے ہیں تراویح میں، وہ بھی امام صاحب تیزی سے پڑھنے کے باوجود لوگ نہیں سن رہے، تو پورا قرآن شریف وضاحتوں کے ساتھ میں سنایا جائے، ظاہر ہے کہ اس کے واسطے تو آپ کو مقامی علماء کرام سے سال تمام قرآن پاک سننا چاہیے، اس واسطے کہ قرآن دین کی آغاز ہوا اقرأ بسم ربک الذی سے، اور اخیر میں اترنے والی حجۃ الوداع میں آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا کا پورا قرآن یہ دین ہے۔ ہاں اچھا گوش ہے، ہوش سے سننا، گوش کان کو بولتے ہیں، گوش ہوش سے سننا چاہیے کہ دین کیا ہے۔ دین کا آغاز ہوا اقرا سے اور اخیر میں اترنے والی آیات میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ پورا دین ہے، لیکن اب اس پورے دین کو سنانے کے لیے بہت وقت درکار ہے، اس لیے قربان ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اللہ جل شانہ ہم سب کی طرف سے اس بابرکت ذات پر مسلسل رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اس ذات گرامی کے پاس میں ایک شخص آیا، بیٹھے بیٹھے صحابہ میں ایک شخص آیا، دیکھنے میں اجنبی تھا، ظاہری صورت میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کوئی اجنبی نہیں، پاس کا ہی ہے، صاف ستھرے ایسے کہ جیسے ابھی ابھی حمام سے نکل کے آیا ہے، لیکن کوئی بھی پہچاننے والا نہیں تھا، جس سے یہ اندازہ لگتا تھا کہ بہت دور سے آیا ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ سرزمین عرب، ریتیلے میدان، اڑتی دھول، سڑکیں خراب، سواریوں سے محروم، اس علاقے میں دور دراز سے کوئی آئے تو تر و تازہ نہیں رہ سکتا، صاف ستھرا نہیں ہو سکتا، لیکن اتنے صاف ستھرے تھے کہ ایسا معلوم ہے جیسے بازو سے ابھی نکل کے آئے ہوں حمام سے، لیکن کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، جس سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہاں کا اگر ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو پہچانتا، یقیناً کہیں اور سے آئے۔ وہ قریب آئے اور قریب آنے کی اجازت مانگی، پھر قریب آئے، پھر قریب ہونے کی اجازت مانگی، اس طریقے سے اس قدر قریب ہو کر وہ بیٹھے آنے والے صاحب کہ آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے، اور پھر اس کے بعد میں پوچھا بتائیے اسلام کیا ہے، بتائیے ایمان کیا ہے، بتائیے احسان کیا ہے۔ آپ نے ہر سوال کا الگ الگ جواب دیا، ان کا سوال الگ الگ تھا، جیسے ہی وہ جواب سنتے تھے وہ کہتے تھے آپ نے صحیح جواب دیا، آپ نے ٹھیک کہا۔ سارے لوگوں کو پریشانی تھی، ایک تو آدمی پہچانا نہیں جا رہا، اور دوسرے یہ ہے کہ حضور سے ایک سوال کر رہا ہے اور سوال کرنے کے بعد جواب سن کر کہتا ہے کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ بڑی حیرت ہو رہی تھی ان کو۔ پھر اس کے بعد قیامت کے بارے میں پوچھا، قیامت کی علامتوں کے بارے میں پوچھا۔ قیامت کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہی جانتے ہیں، اور نشانیوں کے بارے میں کچھ بتایا، پھر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تم بتاؤ کہ تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رسول کو معلوم۔ تمام صحابہ کی عادت یہی تھی، اللہ و رسولہ اعلم بولتے تھے۔ اور آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب سے کوئی آ کے پوچھو، بازو بیٹھا ہو بولتا تمہیں نہیں معلوم، میں بتاتا ہوں۔ لوگوں کا حال اس زمانے کا بڑا عجیب و غریب ہے، مسئلے بتانے کے سلسلے میں اور دین سے واقف ہونے کے دعووں کے سلسلے میں لوگوں کا یہ عالم ہے جی، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ حالانکہ دین کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ کرام، بڑے مفتی جلال آباد کے حضرت مولانا مفتی نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفتی تھے، بڑے استاذ تھے، بڑے صاحب قلم تھے، اور کسی مضمون پر تحقیق لکھتے تو بہت عمدہ تحقیق لکھتے تھے۔ ان سے لوگ آ کے کچھ چھوٹے چھوٹے سوال کرتے تھے تو وہ چھوٹی سی مسائل کی کتاب نکال کے اس میں سے پڑھ کے سنا کے بولتے تھے دیکھو آپ کے سوال کا جواب اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ احتیاط اتنی زیادہ تھی۔ تو وہ 3 سوال کا جواب دیا نبی علیہ السلام نے، اور وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے رہے آپ نے ٹھیک کہا۔ جب چلے گئے تو پوچھا صحابہ سے جانتے ہو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ رسول ہی جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب وہ دین جس کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ پورا قرآن دین ہے، اس دین کا اختصار اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 سوال کا جواب پورا دین تھا۔ وہ کیا سوال تھے؟ ایمان، اسلام، احسان، اس کے مجموعے کا نام دین ہے۔ مگر اب اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور اسی کو سنانے کے مقصد سے میں نے یہ ابتدائی گفتگو آپ کے سامنے رکھی۔ کن حالات میں آپ تشریف لائے اور کیا کیا حالات پیش آ سکتے ہیں ان کے واسطے آئے، اور قیامت تک کے واسطے آپ رہنمائی کرنے کے واسطے آئے۔ انہوں نے یہ 3 باتوں میں ماضی کے تمام زخموں کا علاج اور آئندہ کی تمام حفاظتوں کا بندوبست کر دیا۔ آج جب ہمارے سامنے یہ حدیث آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں نے اس سے پہلے بھی سنی تھی، ایک دوسرے مول صاحب نے بھی سنائی تھی۔ ارے بھائی، سننا کیسے سننا؟ سننا 2 قسم کا ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں 2 قسم کے سننے کا ذکر ہے۔ ایک ہے سمعنا و اطعنا، اور ایک ہے قرآن شریف میں سننا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ ایک سننا، ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے آئی، کہنے لگی کہ حضرت یہ اس کے واسطے کچھ دعا کر دو، کچھ وظیفہ بتا دو۔ سنتا نہیں ہے، یہ سنتا نہیں ہے، ذرا آپ اس کے واسطے کوئی وظیفہ بتائیے، کچھ پڑھ کے دم کر دیجئے اس کے اوپر۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے نام بتایا۔ کہاں رہتے ہو؟ تو اس نے محلہ بتا دیا۔ تو وہ بزرگ نے اس سے کہا یہ تو سن رہا ہے نا، یہ تو سن رہا ہے، پھر تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ سنتا نہیں ہے؟ تو اس عورت نے کہا نہیں مولانا، یہ سنائی نہیں دیتا یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جو بولتی ہوں وہ کرتا نہیں ہے، تو یہ نہیں کرنا تو نہیں سننا ہی ہے۔ تو آج عمومی حیثیت سے عالم انسانی کا کیا حال ہے؟ مقررین آ رہے ہیں، واعظین آ رہے ہیں، محدثین آ رہے ہیں، مفسرین آ رہے ہیں، سیرتوں کی بیان کرنے والے آ رہے ہیں، قرآن و سنت کی تشریح کرنے والے آ رہے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے سینے خشک کر کے جا رہے ہیں۔ سننے والے ہزاروں کی تعداد میں سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگیوں کا جو حال ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے اس بچے کا حال۔ بتائیے سننا بھی کوئی سننا ہے؟ اللہ نے خوشخبری سنائی تھی صحیح سننے والوں کو، فرمایا تھا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو بات کو اچھی طرح سنتے ہیں، پھر اس کی بہترین پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے راہ حق دکھا دیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں عقل مند کہنا چاہیے۔ سننے کے بعد میں اگر اپنائے نہیں تو وہ سننا کیا سننا؟ تیلگو چلتی ادھر، تیلگو چلتی، سننا جو ہے وہ تیلگو کا سننا ہو جا رہا آج۔ تیلگو کا سننا بولے تو زیرو کو بولتے، ویسا ہو جا رہا ہے۔ اتنے اہتمام سے ہمارے علماء فکر کر کے مسجد مسجد محلہ محلہ لوگوں کی تھوڑیاں پکڑ پکڑ کے بلا بلا کے سمجھا سمجھا کے جمع کر رہے ہیں۔
آنے والے دور دراز سے آگے دینی باتیں سنا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے زمیں چنبت زماں چنبت نہ چنبت گل محمد۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہر مسلمان سے پوچھو کیا بگڑے ہوئے حالات کو بہتر کرنا تم چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ میری عین تمنا ہے کہ بگڑے حالات سدھر جائے، خراب حالات بہتر ہو جائے، فتنہ اور فساد ختم ہو جائے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے۔ بہت حالات خراب ہے صاحب، بہت پریشان ہیں، بہت حالات خراب ہیں، بہت پریشان ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ ان پریشانیوں کا علاج اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا لوگوں کے اوپر آئے ہوئے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ لوگ اپنے اندرونی حالت کو نہیں بدلیں۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ قوموں پر آئے ہوئے حالات کو نہیں بدلیں گے جب تک کہ لوگ اپنے اندرون کے حالات کو نہ بدل لیں۔ صحابہ نے اپنے اندرونی حالات کو بدلا تو اللہ جل شانہ نے حالات بدل ڈالے۔ صحابہ لڑنے والے، نفرت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنے اندرون کی حالت کو ایسا بدلا کہ وہ بجائے نفرت کی محبت کرنے والے بن گئے۔ صحابہ لڑائیوں اور جھگڑوں کے عادی اور خوگر تھے صحابی بننے سے پہلے، اور فخر کرتے تھے اپنے اپنے قبیلوں پر، اپنے اپنے خاندانوں پر، اپنے اپنے نسبوں پر۔ پھر بدلے تو ایسا بدلے کہ بلال حبشی اور روم کے صحابی اور فارس کے صحابی یہ سب اکٹھے ہو گئے تو سب کے سب ایک بن گئے، الگ الگ باقی نہیں رہے۔ صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، سرداران قریش میں سے بعض، مکے کے مخصوص قبیلے کے سردار نے اس زمانے میں ایک حبشی غلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب حضور نے مواخات اور بھائی چارگی قائم فرمائی لوگوں کے درمیان میں، وہ بدلے تو ایسا بدلے۔ وہ شراب کے رسیہ تھے، شراب نوشی کے عادی تھے، اور شاید ہم لوگوں کو پتہ نہیں، کتوں کو معلوم ہے کتوں کو نہیں، وہاں خاندان کا صاحب شرافت اور قابل احترام ہونا ان کے شراب کی تاریخ کے حساب سے ہوتا تھا۔ شراب آپ کے پاس کتنے سال پرانی ہے؟ وہ کہتا 50 سال پرانی۔ کہتا کہ نہیں، تم ہمارے مرتبے کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارے پاس میں 100 سال پرانی شراب ہے۔ کوئی 100 سال والا کہتا میرے پاس 100 سال پرانی شراب ہے، تو دوسرا کہتا نہیں تم ہمارے مرتبے کے نہیں بن سکتے، اس واسطے کہ ہمارے پاس 150 سال پرانی شراب ہے۔ سینکڑوں نام ان لوگوں نے شراب کے رکھ رکھے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اندرون کو بدلا تو کیسا بدلا؟ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو۔ تو ایک محفل شراب کے میں شرکت کرنے والے ایک صاحب کا بچہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو سن کے وہاں پہنچ کے بولا کہ شراب حرام ہو گئی، شیطانی عمل بتایا گیا۔ تو جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے اٹھانے کی ہمت نہیں، جس نے اٹھا رکھا تھا
اس نے گھونٹ لینے کی ہمت نہیں کی، اور جس نے گھونٹ لے لیا تھا اس نے نگلنے کی ہمت نہیں کی۔ اور مدینے میں شراب ایسا بہی جیسے بارش ہونے کے بعد میں گلیوں میں پانی بہتا ہے، نالیوں میں پانی جیسے بہتا ہے ویسا بہی، بدلا تو ایسا بدلا۔ وہاں ان لوگوں نے سنا تو کیسا سنا، پہلے ان کے پاس بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بیٹی ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو اس کی اچھی پرورش کرے گا اللہ اسے جنت دے گے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا تمہارے لیے، اس کے تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اتنے نیکیوں کا سبب ہے۔ جب یہ تعلیم دی تو ایک زمانہ وہ تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ یتیم بچیوں کی پرورش اور اپنے ذریعے سے اس کی نگہداشت کی ذمہ داری لینے میں آپس میں صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اس کی پرورش کروں، وہ میرا حق ہے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ بدلے تو ایسا بدلے، عورتوں کو بے حیثیت سمجھتے تھے، اب ان کو زندگی کا آدھا حصہ ماننا شروع کر دیا۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا تو ایسا بدلا کہ بعض واقعات سن کر آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں ایک زخمی پڑا ہے، پانی پانی پکار رہا، دوسرا پڑا ہے، تیسرا پڑا ہے، چوتھا پڑا ہے۔ ایک صاحب پانی لے کے پہنچے ایک کے پاس، تو اس نے ادھر اشارہ کر کے کہا میرے سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، اس کو دے دو۔ وہاں گئے تو اس نے کہا میرے سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، اسے دے دو۔ وہاں گئے تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ ضرورت مند فلانا ہے، اس کو دے دو۔ وہاں بھاگے تو وہ گزر گیا، وہاں سے بھاگ کے یہ تیسرے کے پاس میں ہے تو یہ گزر گیا، تیسرے کے پاس سے بھاگ کے آئے دوسرے کے پاس تو وہ گزر گیا، دوسرے کے پاس سے بھاگ کے آئے پہلے کے پاس تو یہ گزر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کی جان بچانے اپنی جان نچھاور کرنے والے بندے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ سنا ان لوگوں نے تو ایسا سنا، اور اس کے نتیجے میں جو حالات بدلے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ملک عرب، وہ سرزمین عرب جو سب سے زیادہ پسماندہ سمجھی جاتی تھی، وہاں سے ایک ایسا زبردست انقلاب رونما ہوا کہ شرک کے ماحول میں توحید کی شمع روشن ہوئی، فتنہ اور فساد کا دور امن و امان میں تبدیل ہو گیا، لڑائیوں اور جھگڑوں کے کرنے والے ایک دوسرے سے سینے لگانے والے بن گئے، اور اپنے لیے رکھی گئی ایک روٹی بھوک کی حالت میں اگر کوئی بھوکا سامنے آ گیا تو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے بنے۔ زندگی میں ایسا ان کے اندرون میں تبدیلی آئی تو اللہ نے شرک کے مرکز کو توحید کے مرکز میں تبدیل کر دیا، خوف کے مرکز کو امن کے ماحول میں تبدیل کر دیا، لڑائیوں اور جھگڑوں کا خاتمہ ہوا، لوٹ کھسوٹ کا قصہ ختم ہوا، چوری ڈاکہ زنی، پتہ نہیں تفصیل پوری سناؤ تو بہت لمبی نہ ہو جائے، دن میں اکیلا آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا، اور رات میں تو کئی ایک لوگ مل کے بھی نہیں جا سکتے تھے، صورتحال ایسی تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام جو رحمت عالم بن کر آئے تھے، ان کی ہدایتیں لوگوں نے مانی اور قبول کی، اور اپنے اندرون کو بدلا تو ایسا بدلا کہ ایک عورت، ایک نوجوان لڑکی ایک شہر سے دوسرے شہر کو سونے چاندی سے زیورات سے لدی ہوئی جا سکتی تھی، اسے خوف نہیں تھا اپنی عزت پر حملے کا،
اسے خوف نہیں تھا اپنی آبرو ریزی کا، اسے اندیشہ نہیں تھا اپنے مال کے چھینے جانے کا۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھیڑی اور بکریاں ایک ساتھ چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا اس چرواہے سے کہ ایسا کیسا ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے اللہ سے صلح کر لی تو اللہ نے ان کے درمیان میں بھی صلح پیدا فرما دی۔ سنا ہم لوگوں نے تو یوں سنا تھا، آج ہم لوگوں نے سن رہے، کیسا سن رہے ذرا دیکھ لینا چاہیے۔ آج کے زمانے میں ایک قسم کی بیماری ہے تو سنائیں گے۔ وہ کبھی کبھی مجھے خیال آتا، وہ پہلے پرانے لوگوں کو معلوم ہوگا کہیں بھی ماروا لگا، زخم وخم ہوا تو وہ روئی کا پھایا لے کے اس میں آئیڈین میں ڈبا کے وہ مار لگے سو جگہ رکھتے تھے۔ وہ صحیح علاج کا ایک ذریعہ تھا۔ دو چار جگہ لگا تو دو چار پھایا لے کے اس میں ڈبا کے وہاں لگا دیتے تھے۔ لیکن اب جسم اگر ایسا ہو کہ سر سے لے کے پاؤں تک کچھ نہ گیا ہو تو ایسی صورت میں کہاں پھایا لگائیں گے؟ اب تو ایک ہی صورت ہے، آئیڈین کے بیارن میں ڈبانا، تو ہی اس کا علاج ہو سکتا ہے، ورنہ علاج مشکل ہے۔ جی تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، پورا کا پورا جسم زخمی ہے، آیا رکھے تو کہاں رکھے۔ اور یہ پرایوں کا حال ہے، ایسا نہیں، یہ حال ان کا ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن ہے، یہ حال ان کا ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، اور یہ حال ان کا ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور یہ حال ان کا ہے جو یوں کہتے ہیں کہ آخرت برحق ہے، جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا اور حساب و کتاب کو دینا ہے۔ آج نوجوان نسل کا کیا حال ہے؟ جہاں دیکھو پینے والے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں ماروی میں نہیں ہوں گے، شراب نوشی، سینجی نوشی، وہ پاکٹ اور وہ صفوف اور مختلف قسم کے دوائیاں، اور کسی کو نہیں مل سکا تو انہیں وہ کھانسی کا شربت لے کے پورا پی لیتا کرتے۔ صورت حال یہ ہو گئی کہ فقیر کے بھیس میں کالجوں میں اور اسکولوں میں ہاسٹلوں میں رہنے والے بچوں کے کھڑکیوں کے پاس پہنچ کر مانگنے کے بہانے جا کر پوڑیاں تقسیم کر رہے ہیں، وہاں سے پیسے لے کے آ گئے۔ شراب کی اس درجے عادت ہو گئی۔ مرد تو مرد ہیں، بہت ساری عورتیں بھی سنا اس سلسلے میں جی بہت آگے ہیں۔ معزز دوستو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث۔ ایک آدمی کو بولے تھے اس کو جا کے فلاں کو قتل کر دے، بولے تو نہیں میں نہیں کرتا، بولا اس کو جا کے بولے جا کے اس سے بدکاری کر، نہیں میں نہیں کرتا ہوں۔ پھر اس کو بولے کرتے شراب پی لے کم از کم، بولے تو کتنی چیزوں کو نئے بولو گی، شراب پی لیا کر، شراب پی لینے کے بعد نہیں بدکاری بھی کرا اور جا کے جسے مارنا ہے اسے مار بھی دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام خرابیوں کا سبب و ذریعہ ہے یہ، اور آج اس کا شیوع بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ کی ہماری جو حکومت تھی تلنگانہ کی، وہ تلنگانہ میں ذرا سختی کے ساتھ شراب پر پابندی لگائی گئی تھی، اور یہ علاقے میں کرناٹک میں نہیں تھی۔ ادھر ہمارے آندھرا تلنگانہ میں پابندی تھی، ادھر نہیں تھی، تو وہاں سے باٹلا لے لیں گے، یہاں آپ کے برج کے آگے آ کے کرشنا ندی کے پاس میں آ کے یہ ایریے میں داخل ہو کے ڈال لے کے شیشے پھینک دے کے واپس ہو جاتا دیکھتے تو
یہ اس زمانے کی بات بول رہا ہوں، اس زمانے میں مکتھل میں رہتا تھا. اسی زمانے میں ہمارا اطراف کے علاقہ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جانا ہوا تو ایک گاؤں سے گزرے جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہاں اکثریت غیروں کی ہے اور یہاں شراب سستی ملتی ہے. پھر اس کے بعد میں ایک اور گاؤں میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں 100% مسلمان ہیں مگر یہاں شراب مہنگی ملتی ہے. میں نے کہا کہ بھئی ایسا کیوں، وہاں سستی کیوں، یہاں مہنگی کیوں؟ تو مجھے لے جانے والے صاحب بولے، غالباً اس سفر میں ڈاکٹر صاحب بھی تھے کہ کیا ہوگی، ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب وہاں جہاں غیر مسلم ہیں وہاں مانگ کم ہے، جہاں 100% مسلمان ہیں وہاں مانگ زیادہ ہے، جہاں مانگ زیادہ ہوتی ہے وہاں پیسے زیادہ وصول کرتے لوگ. ایسی خراب ترین عادت میں آج امت گرفتار ہو گئی. اور ابھی آپ نے سنا صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے شراب کے جو پرانے عادی لوگ تھے ان لوگوں نے توبہ کی تو ایسی کی، آج 1400 سال کے بعد میں امت پھر اسی قسم کی برائیوں میں گرفتار ہونا شروع ہو گئی. اس زمانے میں لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور آج بھی معلوم ہو گیا اگر کسی طریقے سے کہ رحم میں بچی ہے تو اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دے رہے. آج تک بھی عرب میں سارا خرچہ شادیوں میں مرد کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں ہمارے پاس کے علاقوں میں ایسا ہو گیا اب پورا خرچہ بچی والے برداشت کرنا ہے. پتہ نہیں یہاں کی کیا صورتحال ہے، اس لیے کہ میرا آنا ہوا نہیں، یہاں کے احوال پوچھنے کا موقع نہیں ملا. البتہ ادھر جانا ہوا تھا وہ آندھرا سائڈ میں، وہاں جا کے پوچھا میں کڑبا سے آگے کیا کہتے ہیں اس علاقے میں پہنچ کر ہم نے پوچھا کہ بھائی شادیوں میں لین دین یہاں بھی ہے کیا، گھوڑے جوڑے کی رقم یہ وہ بول کے پوچھا تو وہاں کا ایک آدمی بولا نندیال کے آگے کے ایک گاؤں میں ایک آدمی بولا نیمل صاحب یہاں کے لوگ پیسے نہیں پوچھتے، پیسے زیادہ نہیں پوچھتے مگر سونا پوچھتے، بولے سونا پوچھتے گھر. بولا بھائی تولا 2 تولے 4 تولے سونا تو عام طور پر ماں باپ کی طرف سے بچی کو ڈال ہی دیتے ہیں، پھر یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے نہیں مول صاحب تولوں سے نہیں پوچھتے، کلوؤں سے پوچھتے گھر. مانگنے کی بیماری پیدا ہو گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ اچھا ہے لینے والے ہاتھ سے. ایک صحابی پر تو کہ ہاتھ بیعت کی ایک صحابی نے حضور سے تو آپ نے صرف ایک ہی بات کی بیعت لی تھی، کسی سے سوال نہیں کرو گے. وہ کسی جگہ اپنا گھر بنا رہے تھے، دیوار اٹھا رہے تھے، اتر رہے ہیں، مٹی لے رہے ہیں، پھر اوپر جا رہے ہیں، پھر دیوار تھوپ رہے ہیں، بنا رہے ہیں. اوپر بیٹھے بیٹھے ان کے ہاتھ سے وہ تھاپی نیچے گر گئی تو نیچے گر گئی تو انہوں بازو سے ایک آدمی گزر رہا تھا، اس کو بولنے کی ہمت نہیں کر رہے، اس لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ سال بھر کا اناج گھر میں ہے، اچھی خاصی ماہانہ تنخواہ ہے، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر ہمارے نوجوان بکنا شروع ہو گئے. کوئی 10 لاکھ میں بک رہا، کوئی 25 لاکھ میں، کوئی 50 لاکھ میں. جی گھوڑوں کی جیسے قیمت لگتی نا ویسے قیمت لگنا شروع ہو گئی. ہمارے حیدرآباد کے حالات سنا رہا ہوں، یہاں کا مجھے پتہ نہیں. اگر ایسا کچھ ہے تو بھائیو اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اس واسطے کہ یہ نبی کی بات نہیں ماننے کی ہم مانا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مانگنا بہتر نہیں ہے. السؤال ذل
مانگنا ذلت کی علامت و نشانی ہے. ہم نے وہ بات سنی نہیں. اچھا خواہشات اور نفسانیات کا جو عالم ہے وہ بھی عجیب و غریب قسم کا ہے. اب آدمی ایک دم بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گیا اور خواہشات اس درجے غالب آ گئیں. اب نہ جائز دیکھتے نہ ناجائز، نہ مذہب دیکھتے نہ غیر مذہب، نہ مسلم دیکھتے نہ غیر مسلم، بچے بچیوں کے ساتھ، بچیاں بچوں کے ساتھ. اور بعض لوگوں میں تو ڈھٹائی اس درجے بڑھ گئی کہ بعض ضلع سے آ کر حیدرآباد کے ہوٹلوں میں کمرے لے کر رہنے والی لڑکیاں اسی کاروبار میں لگی ہوئی ہیں. کسی جاننے والے نے کسی ایک لڑکی کو دیکھ کے ماں باپ سے کہہ دیا تو ماں باپ نے یہ کہا کہ بھئی اب اس کی عمر ہو گئی، اب ہم کیا کر سکتے. یعنی اسلام چھوڑنا پڑے اسلام چھوڑ دے رہا ہے. حیدرآباد سے بنگلور 2 بچیوں کو ایک صاحب نے پڑھنے کے لیے بھیجا ڈاکٹری واکٹری کے سلسلے میں. وہ دونوں بچیوں نے غیر بچوں کے ساتھ میں اپنا رابطہ بڑھا لیا اور آ کر باپ سے کہنے لگے کہ ہم اس سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. بابا بولا وہ غیر ہے، تم وہاں پڑھنے کے بعد سے بھی جایا تھا، تم یہ کیا کرے. کہنے لگے کہ نہیں ہم کو اس سے شادی کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں کر سکتے، تو اگر ایسا کریں گے تو میں گولی مار دوں گا تم لوگوں کو. نہیں تم کچھ بھی کرو، ہم تو کرنے والے ان سے ہی. اب میرے پاس پوچھنے کے واسطے آئے کہ صاحب کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا، میں آپ سے مشورہ کرنے کے واسطے آیا. میرے جی میں آ رہا دونوں بچیوں کو گولی مار دینا. میں نے کہا کہ یہ مرحلے پر پہنچنے سے پہلے ان کو بھیجنا چاہیے نہیں بھیجنا چاہیے یہ پوچھنے کے واسطے آنا تھا. اب جب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے تو کم از کم وہ بچیوں سے یہ بولو کہ کم از کم ان نوجوانوں سے جن کا ان کا رابطہ ہوا ہے ان سے بولو کہ بھئی کلمہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں رشتے ازدواج میں منسلک ہو جائیں. تو جا کے بابا وہ بچیوں کو بولے. بچیاں بولے تو بچیاں کیا بول رہے ہیں؟ اگر وہ یہ بولے کہ ہم کو ہمارا مذہب چھوڑ دو تو ہم کو چھوڑ دینا پڑے گا. کوئی لڑکی ایسے ہی چلے گئی کسی کے پاس میں، وجے واڑہ میں پہنچ گئی. حیدرآباد کے کچھ نوجوان ان کو لانے اور شکایت کرنے کے واسطے گئے تو پولیس تھانے میں بچیوں کو بلایا گیا. تو اس میں سے ایک بچی آئی آگے کہنے لگی کون ہے ہم لوگوں کو روکنے والے؟ تم لوگ روکنے والے ہیں. اگر تم لوگوں کو اس بات کا خیال تھا تو پھر ایسی صورت میں ہم لوگوں کی شادیوں کے سلسلے میں لاکھوں کے مطالبے تم لوگوں نے کیوں کیے؟ تاکہ ہم عزت والی زندگی گزار سکتے. یہ صورتحال بھائیوں اس وقت میں چل رہی ہے ماحول میں. ایک خرابی ہے تو سنائی جائے، کمائی کی لائن کی، خرچ کی لائن کی، عادات کی لائن کی، اخلاق کی لائن کی، ہر قسم کی خرابی پیدا ہو گئی. اب یہ ساری کی ساری خرابیاں کیوں پیدا ہوئیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کے خلاصے کے طور پر 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی، وہ 3 باتوں کو ہم لوگوں نے اٹھا کر بالائے طاق رکھ دیا. ایک تھی ایمان کی بات، اللہ کو ماننا. آج ہزاروں لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کو جاننے والا کوئی نہیں. بقول حضرت مولانا عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے مجذوب نہیں تھے، تخلص تھا ان کا. مجذوب نہیں تھے، تخلص تھا ان کا مجذوب. انہوں نے فرمایا تھا لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں؟ جس اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ صفحے صفحے پر اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم قابض ہیں، ہم باسط ہیں، ہم رزاق ہیں،
ہم معطی ہیں، ہم بلندیوں سے نوازنے والے ہیں، ہم ذلتوں میں پہنچانے والے ہیں، ہم تمام طاقتوں اور قدرتوں کے مالک ہیں، پوری کائنات کے ہم پروردگار ہیں، ہر چیز کو ہم نے بنایا ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہر چیز ہمارے قدرت میں ہے، اور ہم سب سے بڑے ہیں، اور پوری کائنات ان کی غلام ہے۔ ہم لوگوں نے کبھی قرآن پاک پڑھا ہے کہ ان کا تعارف سامنے آیا ہو؟ ذرا سی ڈھیلی ڈوری کیا اللہ نے چھوڑی، آج انسان اللہ کے مقابلے میں بغاوت کر اتر آیا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری جانب سے سختیاں پہنچی تو وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں، وہ رجوع کیوں نہیں ہوئے، وہ توبہ انہوں نے کیوں نہیں کی، اپنی خراب حالت پر شرمندگی انہوں نے کیوں نہیں اختیار کی۔ ولیکن قست قلوبہم، وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ان کے دلوں میں سختی آ گئی۔ وہ سختی کیوں آئی؟ اس لیے کہ غفلت آ گئی۔ غفلت اور سختی کا چوری دامن کا ساتھ ہے، سمجھیے آپ۔ جہاں غفلت آتی ہے وہاں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر سے دلوں میں نرمی آتی ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل جھک جائے؟ ہم نے مانا ہے اللہ کو، کیسا مانا ہے؟ فہم نہیں، شعور نہیں، علم نہیں، گہرائی نہیں کسی چیز میں، کوئی فرق نہیں ہے آج ان لوگوں میں جو قرآن کو نہیں مانتے اور ان لوگوں کی زندگی میں جو قرآن کو مانتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب، صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد بزرگوار بھی، شیخ بھی، انہوں نے بڑے کڑھن کے ساتھ میں فرمایا تھا عجیب دعوی اسلام ہے تیرا مسلم، عجیب دعوی اسلام ہے تیرا مسلم، کہیں ہے تو وہ کہیں لا الہ الا اللہ۔ بھئی ہم نے اللہ کو مانا تو اکبر مانا نا، اللہ سب سے بڑے ہیں یہی مانا نا۔ جب اللہ سب سے بڑے ہیں مان لیا تب سب سے زیادہ کس کے آگے جھکنا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آج امت مسلمہ کو؟ اللہ کو رزاق مانا تو روزی چاہیے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ تنگی ہے، کشادگی چاہیے تو اللہ فرماتے ہیں ہم باسط ہیں، کشادگی دینے والے ہم ہیں، تو اس سے مانگنا جو کشادگی دینے والا ہو۔ بیماری ہے تو شفا کس سے مانگنا؟ بھئی اس سے مانگنا جس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پروردگار ہی میری شفا، مجھے صحت دیتے ہیں۔ تو شفا چاہیے تو شفا والے سے مانگو، کشادگی چاہیے تو کشادگی دینے والے سے مانگو۔ ہمارے امجد حیدرآبادی نے کہا تھا کیوں غیر کی آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو۔ اردو اچھا سمجھتے نا؟ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ اور ہمارے حضرات صوفیاء کرام نے فرمایا بندے ہو اگر رب کے تو رب کو مانگو۔ بندے ہو اگر رب کے تو رب کو مانگو۔
کب تک سنانا ہے مول صاحب؟ یہ بشاشت بولے تو پھر مت بلا ان کو، بلکہ بولیں گے یہ لوگ نہیں بولتے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ چھٹی کر دیں گے. بھائی جس کے پاس چیز ہے اسی سے مانگنا چاہیے نا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 جملوں میں خلاصہ سناتے تھے. فرماتے تھے کہ کہاں سر جھکانا اور کہاں ہاتھ پھیلانا یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور لوگوں کو یہ موٹا سا مسئلہ معلوم نہیں ہے. فرماتے تھے جس نے سر دیا اس کے آگے سر جھکاؤ، اور جس نے ہاتھ دیا اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. بتائیے کہ اس سے صاف نسخہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے مانا ہے اللہ کو، کیسا مانا؟ ایسا مانا کہ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ مانو. بولے یہ کہاں ہے صاحب قرآن شریف میں؟ یہ بھی قرآن شریف میں ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر. کیسا مانا ہے ہم نے؟ ایمان کا صرف ابھی میں ایک شق سنا رہا ہوں آپ کو، ورنہ ایمان کی شقوں میں 7 لائنیں ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں سنائے تو سمجھ میں آتا ایمان کا جواب پیارے نبی علیہ السلام نے کیا دیا تھا کہ ایمان کیا چیز. پورا دین 3 باتوں میں ہے. جیسے دین کے 3 حرف ہیں ایسے ہی 3 باتوں میں پورا دین ہے. ایک ایمان، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں بول کے سب کو ایمان ہے کیا نہیں؟ اللہ دیکھتے ہیں بول کے ایمان ہے نا؟ اللہ دیکھتے ہیں بول کے ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا مصلی صاحب مسجد سے باہر نکل کے سگریٹ نکال کے ایسا سلگا کے ایسا منہ میں پکڑے ہوئے ہیں یا کش مارنے والے ہیں. امام صاحب نکلے باہر سے، مولانا ذیشان صاحب فوراً کیا کرتے ہیں وہ صاحب ایسا پیچھے کر لیتے. آپ لوگوں نے کبھی دیکھے نہ دیکھے میں کو معلوم نہیں، مگر میں دیکھا سو ہوں، یہاں نہیں دیکھا وہاں دیکھا سو ہوں. ایسا پیچھے کر لیتے. ارے بھائی کیا بات ہے، کہے چھپائیے. ارے امام صاحب دیکھ رہے ہیں، امام صاحب دیکھ رہے ہیں. جماعت میں ہمارا حاضر ہونے کا موقع ملا تھا یہاں رائچور میں. کافی تھکے ہوئے تھے ساتھیاں، کہنے لگے کہ امیر صاحب اگر آپ اجازت دی تو ذرا ہوٹل میں ہم لوگ چائے پی لیتے. یہی آپ کے رائچور میں. تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب ساتھیاں ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کی بھی رعایت کرنا چاہیے. کوئی مطالبہ ان کا کوئی ناجائز مطالبہ تو ہے نہیں. اچھا چلو چائے پی لے کے آئیں گے. جب ہم داخل ہوئے رائچور میں وہ ہوٹل میں تو سیڑھیاں چڑھتے وقت میں سیٹھ صاحب دیکھ لیے. اس وقت میں وہ کام کرنے والوں کو موٹی موٹی گالیاں دے رہے تھے. اس میں بھی معیارات ہیں، کوئی 6 کی ہے، کوئی 100 گرام کی، کوئی 200 گرام کی. تو موٹی موٹی گالیاں دے رہے تھے. ابھی ہم لوگ جب پہنچے وہاں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دیکھے کرتا پائجامہ ٹوپیاں داڑیاں، تو وہ صاحب فوراً اپنی زبان دانتوں میں پکڑ لے کے ایسا سر جھکا کے بیٹھ گئے. ہم نے وہاں نکلنے تک پھر متوجہ ہی نہیں ہوئے ہم لوگوں کی طرف. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی دیکھو تھوڑی سی دین کی نسبت رکھنے والے کے سامنے، تھوڑی سی دین کی نسبت رکھنے والے کے سامنے آدمی غلط کام کرنے سے رکتا ہے تو بتاؤ کہ اللہ کے سامنے غلط کام کیسے کرے گا؟ اگر ایمان ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ دیکھنے والے ہیں کا یقین آدمی کو برے اعمال سے بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ اور اگر سننے والے ہیں کس بات پر ایمان ہے
یہ تو غیر مختلف ہی ہے نا، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے. اللہ دیکھنے والے ہیں، اللہ سننے والے ہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ مختلف ہی ہے کہ پوری دنیا میں کسی مسلک میں کسی مشرق میں سب کا ایمان ہے اللہ دیکھنے والے ہیں. پھر دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے غلط کام کیسا کر رہے ہیں؟ اسکول کے جو بچے ہیں ان لوگوں کو، اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں، مول صاحبہ ہیں، ان کو معلوم ہے مول صاحب جماعت میں جانے سے پہلے تک کلاس روم جی کھیل کا میدان بنا ہوا رہتا، لیکن جو ہی مول صاحب آ رہے ہیں بول کے معلوم ہوا تو پورے بچے اپنے اپنے جگہوں پر جا کے ایسا بیٹھ جاتے جیسے یہ بچے نہیں فرشتے ہوں. مول صاحب کے دیکھنے کا احساس بچوں کو درست عمل پر آمادہ کرتا ہے. امام صاحب کے دیکھنے کا احساس مصلی کو درست عمل پر آمادہ کرتا ہے. اللہ پر ایمان بندوں کو صحیح عمل کرنے پر آمادہ نہیں کرتا. بتائیے کہ یہ کیسا ایمان ہے؟ اسی لیے بھائی ہم محنت کر کے ایمان بنانا ہے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے، سلسلے کے بزرگ حضرت کے خلیفہ فرماتے تھے، مسلمان 3 چیزوں پر اپنا ایمان درست کر لے ان کی ہر چیز درست ہو جائے گی. اللہ کے دیکھنے پر ایمان سے ان کے حرکات و سکنات صحیح ہو جائیں گے. اللہ کے سننے کے احساس سے ان کی زبان صحیح ہو جائے گی. اور اللہ کے جاننے پر ایمان سے ان کا اندرون بہتر ہو جائے گا. اور جس کے یہ 3 چیزیں درست ہو جائیں اور کیا درست ہونا باقی ہے اسے. تو ایمان میں، دین میں 3 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ایمان ہے. ایمان کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا. دوسرا سوال تھا اسلام کا کہ اسلام کیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اب بتائیے کہ اس میں کس حد تک ہماری گواہی صحیح چل رہی اور کس حد تک نمازوں کا اہتمام زندگیوں میں. دین کے 3 حصوں میں سے یہ دوسرا پہلو ہے. زکوٰۃ دینا کیا مطلب؟ مال کا استعمال صحیح کرنا، جو اللہ کو دینے کا ہے اللہ کے نام پہ دینے کا ہے وہ اللہ کے نام پہ دینا، جو اپنی ضرورت پر خرچ کرنے کا ہے ضرورت پر خرچ کرنا، جو محتاجوں پر خرچ کرنے کا ہے وہ محتاجوں پر خرچ کرنا. مال کا استعمال صحیح کرنا. اکثر لوگ شکایتیں کرتے ہیں اور صاحب کما رہا ہوں بہت مگر برکت نہیں ہے. بالکل برکت کا سوال کرنے سے پہلے اپنی حرکت پہ نظر ڈال لیا کرو. اس کا تو نسخہ ہم کو قرآن کے ہر نماز میں بتایا جا رہا. کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قولی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں اے اللہ آپ کے لیے. تو وہاں سے جواب ملا اے نبی تم پر سلام ہو اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. علماء کرام نے ان میں جوڑ بتایا، فرمایا کہ زبان کا صحیح استعمال سلامتی دلاتا ہے، جسم کا صحیح استعمال رحمتوں کا سبب بنتا ہے، اور مال کا صحیح استعمال برکتوں کا باعث ہوتا ہے. کتنا بھی کما رہے ہیں بس ہو رہا ہی نہیں بیچاروں، پریشان ہے ہر حالت میں. اسلامی تعلیم بالکل نظر انداز ہو گئی لوگوں کو. خیر زیادہ بات مزید لمبی نہ ہو جائے، آخر اس بات سن لیجئے. احسان کے بارے میں پوچھا. احسان دراصل حسن اخلاق کا نام ہے. اللہ کو کی عبادت ایسی کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو.
الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسی گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اچھا، یہاں پہنچ کر اکثر لوگوں کا ذہن غالباً صرف نماز کی طرف چلے جاتا، مگر میں بہت غور کرتا ہوں اس حدیث پر، اس لفظ پر۔ اس میں ہے ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت حاصل نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہے ہی کہ اللہ تم کو دیکھ رہا۔ ہمارے شیخ نے ہم کو بتایا تھا کہ حضرت میں مدرسے میں بھی کام کرتا ہوں، جلسوں میں بھی جاتا ہوں، لوگ بھی آتے رہتے ہیں، مسائل میں گھرا رہتا ہوں، یہ عبادت ذکر وغیرہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگا سک رہا ہوں، کیا کروں؟ تو حضرت نے یوں فرمایا تھا، بس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا استحضار تمام حالتوں میں قائم رکھو۔ تو حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو تم کو تو اللہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو اس میں ان تعبدہ کا لفظ ہے، ان تسلیہ کا نہیں۔ اس میں عبادت کا ذکر ہے، نماز کا ذکر نہیں۔ نماز داخل ہے اس میں۔ ہماری زندگی کے لیے ہے؟ عبادت کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو زندگی پوری ایسی ہی گزارنا ہے گویا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم از کم ایک شعور تو رہنا۔ اور جو آدمی ایسا ہوگا وہ تو بااخلاق ہی ہوگا، بد اخلاق تو نہیں ہوگا۔ پھر لفظ احسان میں بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی معنویت ہے۔ اللہ کے ساتھ اچھا سلوک، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک، بہتر سے بہتر سلوک احسان کہلاتا ہے۔ یہ تین چیزیں، اسلامی اخلاق ہونا، اسلامی اعمال ہونا، اسلامی عقیدہ ہونا، یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ لمبی چوڑی تقریر تو یاد نہیں رہ سکتے ہوں گے۔ اور جب یہ دین آتا ہے تو پھر حالات ویسے پلٹتے ہیں کہ انتہائی خراب دنیا میں انتہائی بہترین ماحول وجود میں آیا، اور آج کی انتہائی خراب دنیا میں اگر انتہائی بہترین ماحول بنانا ہے تو سب سے پہلا کام امت مسلمہ کا یہ ہے کہ یہ ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آئی ہو، نہیں سمجھ میں آئی تو یہاں علماء ماشاءاللہ قابل ترین علماء موجود ہیں آپ کے معنوی میں، جی ان سے مسلسل سنتے رہو اور مسلسل سمجھنے کی کوشش کرتے رہو۔ یہ ہے وہ دین جو دین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور یہ وہ خلاصہ ہے جو پورے قرآن مجید کی تعلیمات کے نچوڑ کے طور پر ان تین جوابات میں پیارے نبی علیہ السلام نے بتایا، اور کہا کہ جبرائیل آ کر سوال اسی لیے کیے تھے تاکہ یہ بتلائیں کہ تم کو تمہارا دین کیا ہے وہ سکھا دیں۔ کتنے ہم لوگ سیکھے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز کو پکڑ لیے بعض لوگ۔ ایک صاحب کو انگوٹھا مار لگ کے ناخن واخن جھڑ گیا، تکلیف ہو رہی تھی تو فوراً بھاگ رہے دواخانے کو۔ کسی نے ان سے کہا کائے کو جانے بھائی، سر سے لے کے پاؤں تک پورے 5.5 فٹ کا جو جسم ہے پورا صحیح سالم ہے، وہ ایک پیس کا لے کے کیا رہی ہے؟ وہ ایک پیس کو کیا سوچ لیتے بیٹھے ہیں؟ کہے کے واسطے بھاگ رہے دواخانے کو؟ کون کیا بولتا؟ تمہارے کو ہوا تو معلوم ہوتا، پورا جسم سالم ہے، ایک چھوٹا سا پیس خراب ہے تو بے چین ہے اور علاج کے واسطے فکر مند ہے۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ پورا جسم متاثر ہے، ایک پیس اچھا ہے، بے فکر ہو کر بیٹھ گئے۔ دین کا ایک آدھ جز ہماری زندگی میں ہے، باقی دین اخلاقیات کا، دین معاشرت کا، دین معاملات کا، دین لین دین کا، دین آمد و خرچ کا، اور دین سلوک کا سب نکل گیا۔ ایک رمضان کا روزہ اور ایک نماز، بس یہ دو، وہ بھی انتہائی نقائص کے ساتھ باقی ہے، اور ہم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ میرے بھائی ایسے حالات میں احوال عالم درست نہیں ہو سکتے۔ اس بات سے بہت فکر کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ
ہر بھائی کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے، تنہائی میں اور تبدیلی لانا چاہیے زندگی میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج اتنی گزارش کافی ہے۔ حق تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مول صاحب بہت لمبا کر دیں گے بلکہ پہلے ہی گھڑی ہاتھ میں تھما دی۔ ایسے مہربان قسم کے ساتھی ابھی ساتھ میں ماشاء اللہ۔ اللہ جل شانہ بہرحال آپ حضرات کی محبتوں کو بے حد